اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بطور سوال ایک حکایت بھیجی گئی، اور وہ حکایت یہ تھی کہ ایک مرتبہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ وہاں ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اور وہ قبر والا فریاد کر رہا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی فریاد کو سنا، اور اس کی فریاد یہ تھی: فوقی نار و تحتی نار و یمینی نار و یساری نار، کہ میرے اوپر آگ ہے، میرے نیچے آگ ہے، دائیں بائیں ہر طرف سے مجھے آگ نے گھیر رکھا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس کی یہ فریاد سنی تو فوراً آپ نے وہیں 100 نوافل ادا کیے اور 3 ختم قرآن کیے اور اس کی روح کو ایصال کیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ لیکن دعائے مغفرت کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے عذاب کو نہیں اٹھایا گیا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیران ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، وہاں ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے 100 نوافل ادا کیے، 3 ختم قرآن کیے، اس کی روح کو ایصال کیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی، لیکن اس سے عذاب دور نہیں ہوا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فوراً جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ اس قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام وہاں قبرستان میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ اس قبر والے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ فقط اس قبر والے سے نہیں بلکہ پورے قبرستان سے ہی عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ، آپ فرما رہے تھے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، یہاں تو اس قبر والے سے کیا پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں یہاں سے گزرا تو منظر وہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اتنے میں جناب جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، جناب علی المرتضیٰ سچ فرما رہے ہیں، پہلے اس قبرستان والے کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب جناب علی المرتضیٰ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسی وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا چاہا۔ جب آپ نے وضو کرنا شروع کیا تو دوران وضو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال جدا ہوا، اور ہوا اس بال کو اڑاتے ہوئے اس قبرستان تک لے کر آئی، اور اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال کا صدقہ پورے قبرستان والوں کی بخشش فرما دی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے پاس یہ حکایت بھیجی گئی۔ اب آپ نے حکایت پوری سن لی ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 نوافل بھی پڑھے، 3 ختم قرآن بھی کیے، دعائے مغفرت بھی کی، لیکن قبر والے کی بخشش نہ ہوئی، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بال کا صدقہ قبرستان والوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ تو اب یہ حکایت نقل کرنے کے بعد آپ سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں، یہ جو حکایت ہے یہ درست ہے کہ نہیں، اس حکایت کی کوئی اصل ہے یا فقط یہ من گھڑت حکایت ہے؟ اور دوسرا سوال کے اندر یہ شک بھی شامل تھی کہ جس نے بھی یہ روایت یا یہ حکایت پیش کی ہے اس کا مقصد جناب سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو ثابت کرنا ہے۔ اور ایک اور یہ شک رکھی گئی کہ بسا اوقات لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حکایت کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو کم کیا جا رہا ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ اب یہ 3 سوال رکھے گئے کہ یہ جو حکایت بیان کی گئی اس کی اصل ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں جناب صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور تیسری بات کہ اس سے مولا علی کی شان کو تو کم کیا جا رہا ہے۔ اب ان 3 سوالوں کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑے خوب جواب ارشاد فرمائے۔ جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکایت بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ من گھڑت ہے اور اس کی طرف کسی کو بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد یہ فرمایا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کا معاملہ اس حکایت سے نہیں ثابت کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حکایت من گھڑت ہے، اور ہمیں آپ کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے کسی من گھڑت حکایت یا من گھڑت روایت کی ضرورت نہیں۔ صدیق اکبر کی افضلیت رب کے قرآن سے ثابت ہے۔
جب آپ کی افضلیت قرآن سے ثابت ہے، آپ کی افضلیت پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں، تو پھر ہمیں کسی من گھڑت حکایت کی طرف توجہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور تیسری وجہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکایت سے جناب علی المرتضیٰ کی شان کم ہو رہی ہے، تو ایسا بھی ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ یہاں جو توجیحات ابھی بیان فرمائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ابتداً ارشاد فرما دیا یہ بالکل بے اصل ہے، من گھڑت حکایت ہے، لیکن پھر بھی آپ فرما رہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس سے جناب علی المرتضیٰ کی شان کو کم کیا جا رہا ہے یا اس سے ان کی شان کم ہو رہی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں دیکھیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی تھی اے مالک مولا اس قبر والے کی بخشش فرما۔ آپ کی دعا تو یہی تھی کہ قبر والے کی بخشش ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بال مبارک ہوا کے ذریعے قبرستان تک پہنچا ہے، تو یہ جناب علی المرتضیٰ کی دعا کی بدولت ہی پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی دعا یہ تھی کہ قبر والے کی بخشش ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال یہاں تک پہنچایا ہے، تو اس کا ذریعہ جناب علی المرتضیٰ کی دعا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی پھر سے یہ اعتراض اٹھا دیتا ہے کہ دیکھیں جی جناب جبریل امین جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جو کہ اس حکایت میں بیان کیا گیا، اگرچہ حکایت من گھڑت ہے، کہ انہوں نے آ کر کہا کہ جناب علی المرتضیٰ نے 3 ختم قرآن کے 100 نوافل پڑھے لیکن عذاب نہ اٹھا، تو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اس سے بھی جناب علی المرتضیٰ کی شان کو کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دعا کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ اعلیٰ ہے، ایک اوسط ہے، ایک ادنا درجہ ہے۔ دعا کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ دعا کرے اور اللہ فوراً قبول کر لے، اس نے جو مانگا اسے فوراً عطا کر دے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ درجہ اوسط یہ ہے دعا کا کہ بندہ دعا مانگے اور اس دعا کی بدولت آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا جائے، بندے پر جو مصیبتیں آنے والی ہوں اللہ اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبتیں ٹال دے۔ اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ دعا کا یہ ہے کہ بندہ دعا مانگے اور اللہ رب العزت اس کی دعا کا اسے صلہ جو ہے قیامت کے دن عطا فرمائے، اس کی دعا کو سنبھال کر رکھے اور قیامت کے دن اس دعا کا اجر عطا فرمائے۔ تو جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ کی دعا کو سنبھال کر رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، لہٰذا آپ کی دعا تو اعلیٰ درجے پر قبول ہوئی کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے علی المرتضیٰ ہم ان قبرستان والوں کی بخشش جناب صدیق اکبر کے بال کے ذریعے کر دیتے ہیں، اور آپ کی دعا کو ہم قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی دعا کی بدولت سے گناہ گاروں کی بخشش کر سکیں۔ اب یہاں آپ ذرا غور فرمائیں، اگرچہ حکایت بالکل بے اصل ہے، من گھڑت ہے، لیکن جناب سیدی اعلیٰ حضرت نے اس من گھڑت روایت کو کس طریقے پر جو ہے پیش فرمایا۔ اولاً تو آپ نے بتا دیا یہ بالکل بے اصل ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا یا اس سے عقیدے ثابت کرنا درست نہیں۔ ہاں لیکن آپ نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی بندہ جناب علی المرتضیٰ کی شان کو کم کر رہا ہے تب بھی اس سے شان کم نہیں کی جا سکتی، اور آپ نے کیسی توجیحات سے جناب علی المرتضیٰ کی شان کو بیان فرمایا۔ اور یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی تربیت رہی کہ آپ نے لوگوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ جب کسی کی شان کو ثابت کرنا ہو تو کسی ایک کی شان بیان کرنے یا ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی دوسرے کی شان کو گھٹایا جائے۔ اور الحمدللہ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی برکتوں سے ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جب آپ کسی صحابی کی شان کو بیان کرنا چاہتے ہوں تو ضروری نہیں کہ کسی دوسرے کی شان کو گھٹا کر ہی کسی کی شان کو اجاگر کیا جائے، بلکہ ہر صحابی کی شان وراء الورا ہے۔ جب بھی کسی صحابی کی شان بیان کی جائے تو اس کی شان کی آڑ میں یا شان بیان کرنے کی آڑ میں کسی دوسرے صحابی کی توہین نہ کی جائے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ اس قدر حساس تھے کہ آپ کے پاس ایک شعر آیا، کسی لکھنے والے نے لکھا کہ شان یوسفی گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی شان میں شعر لکھا کہ شان یوسفی گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے، کہ اگر حضرت یوسف کی شان گھٹی ہے تو یہیں آ کر گھٹی ہے۔ پہلے تو ان کے حسن کا تذکرہ تھا، ہر طرف حضرت یوسف کی باتیں تھیں، اب اگر ان کی شان گھٹی ہے تو حضور کی وجہ سے گھٹی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کسی کی شان گھٹانے نہیں آئے تھے، آپ نے فرمایا اگر لکھنا ہے تو یوں لکھو
کہ شان یوسفی بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے کہ حضور نے جناب یوسف کی شان گھٹائی نہیں، بلکہ جناب یوسف کی شانوں کو اگر اجاگر فرمایا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضور شانیں گھٹانے نہیں آئے، شانیں بڑھانے آئے ہیں، اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ حاضرین محترم، فتح مکہ کا موقع تھا جب حضور علیہ السلام نے چابی منگوائی بیت اللہ کی۔ غالباً عثمان نامی شخص کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اور یہ وہ شخص تھا کہ جب حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو طواف کعبہ کرنے کی اجازت نہ دی، بیت اللہ کا حج کرنے کی اجازت نہ دی، لیکن جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے اس سے چابی منگوائی، حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کا تالا کھولا، حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر جا کر بتوں کو توڑا، اندر جا کر نوافل ادا کیے، اور جب واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے پھر اسی شخص کو بلایا اور چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور نے چابی دے دی، سارے حیران تھے کہ وجہ کیا ہے کہ آج پھر اسے چابی دی جا رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے، جو بھی بیت اللہ کا کنجی بردار ہوتا ہے، اس کو لوگوں کی نظر میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا ہے، اس کا بڑا مقام سمجھا جاتا ہے، لہٰذا ہم یہ چابی تجھے واپس کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم مکہ کے اندر لوگوں کی عظمتیں اور شانیں گھٹانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو شانیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہم شانیں لینے نہیں آئے، ہم تو لوگوں کو شانیں دینے آئے ہیں، عظمتیں دینے آئے ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام آپ کسی کی شان گھٹانے نہیں آئے۔ متعدد مثالیں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت منظر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام آپ سواری پر سوار تھے، اور آپ نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ جناب اسامہ بن زید کو بٹھا رکھا تھا، جو کہ جناب زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے غلام کے بیٹے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے غلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا، اور یہ زمانے کو پیغام تھا کہ ہم لوگوں کی عزتیں گھٹانے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عزتیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر جب فتح مکہ کے بعد اذان کا معاملہ آیا، اذان دینے کی بات ہوئی، تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھایا، اور جناب بلال حبشی جن کو زمانہ جو ہے وہ غلام سمجھتا تھا، کیونکہ آپ مکہ کے اندر جو ہے کفار قریش اور سرداران قریش میں سے کسی کے جو ہے وہ غلام تھے، لیکن حضور نے انہیں بھی کعبے کی چھت پر چڑھایا مکہ کے اندر ہی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محبوب مکرم لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے آئے ہیں، بلکہ آپ انہیں بھی عزتیں دینے کے لیے آئے ہیں جن کو زمانہ عزت والا نہیں سمجھتا۔ تو حاضرین محترم، لہٰذا جب بھی کسی کی شان بیان کی جائے تو ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کی شان کو گھٹایا جائے، کسی کی شان کو گھٹا کر کسی کی شان کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شان صحابہ بیان کرتا ہے تو دوسری طرف شان اہل بیت کو گھٹانے کی بات کرتا ہے، کوئی شان اہل بیت بیان کرتا ہے تو شان صحابہ گھٹانے کی بات کرتا ہے، جبکہ یہ دونوں رستے درست نہیں۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ بندہ شان صحابہ بیان کرے تو شان اہل بیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، اور اگر شان اہل بیت بیان کرے تو شان صحابہ کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، کیونکہ صحابہ یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔